قبض ایک ایسی بیماری ہے جسے ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جسم میں کئی دوسری بیماریوں کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے۔ آج کل تقریباً ہر چوتھا شخص اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اجابت کا معمول کے مطابق نہ آنا یا تھوڑی مقدار میں آنا یا دوسرے تیسرے دن آنا قبض کہلاتا ہے۔ آپ کے نظام ہضم میں بڑی آنت سب سے اہم اور متحرک کردار ادا کرتی ہے، جس کا کام معدے سے آنتوں میں منتقل ہونے والی غذا سے پانی جذب کرنا اور اس غذا سے ویسٹ بنانا ہے۔ پھر یہ ویسٹ بڑی آنت کے مسلز کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر قبض کے باعث آنتوں سے ویسٹ خارج نہ ہو تو طبیعت میں بھاری پن اور بے چینی محسوس ہوتی ہے اور بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ آنتوں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نئی غذا اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ غیر صحت بخش غذا کا لگاتار استعمال مثلا جنک فوڈز، تلی ہوئی اشیاء، کولا مشروبات آنتوں کی خشکی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان غذاؤں سے بننے والا ویسٹ بھی سخت اور خشک ہوتا ہے، اس لیے ان غذاؤں سے پیدا ہونے والی آنتوں کی خشکی قبض کا باعث بن جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مسلسل بیٹھے رہنا اور روزانہ ورزش نہ کرنے کے سبب بھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، اجابت کے معمول میں رد و بدل یا اجابت کے وقت کو ڈیلے کرنے سے بھی قبض کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی سے آنتوں کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جو قبض کی وجہ بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک میں اکثر افراد کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر رات کا کھانا نہ کھایا جائے تو صبح تک بھوکے رہنے سے باڈی میں شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی میں غذا کو آگے منتقل کرنے والا جزو کم ہو جاتا ہے، جو قبض کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ انگریزی ادویات خاص کر پین کلرز استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ادویات سب سے زیادہ آپ کے نظام انہضام پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کا سب سے برا اثر قبض کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ بعض اوقات بھوک سے زیادہ کھانا کھا لینے سے بھی بدہضمی اور قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی بیماریاں اور پیچیدگیاں بھی قبض کا باعث بن سکتی ہیں، جیسا کہ فالج، شوگر، بڑی آنت میں ہونے والی رکاوٹ، تھائرائیڈ گلینڈز کا امبیلنس ہونا اور قبض کشا ادویات کا مسلسل استعمال آپ کو اس مرض میں مبتلا کر سکتا ہے، جبکہ خواتین میں دوران حمل بھی قبض لاحق ہو سکتی ہے۔ قبض کا علاج بذریعہ غذا سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ وہ افراد جو کافی عرصہ سے اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وقت پر کھانا کھائیں اور اپنی غذا میں سبزیوں اور سلاد کا استعمال بڑھا دیں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پینا اس مرض کو دور کرنے کا ایک اہم سبب ہے۔ آٹا بغیر چھنا ہوا استعمال کرنا قبض کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ آٹے کے چھان میں ریشہ اور وائٹامن بی پایا جاتا ہے، جو آپ کی آنتوں کو نرم اور آنتوں کے مسلز کو طاقت دیتا ہے۔ صبح ناشتے میں جو کے دلیے کا استعمال قبض کے علاج میں بہت زیادہ فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ جو کا دلیہ پیٹ میں پھول جاتا ہے اور آنتوں پر بوجھ میں اضافہ کرتا ہے، جس سے اجابت کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ جو کے دلیے میں پائے جانے والے غذائی اجزاء آپ کے جسم کو طاقت دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کمزوری کی وجہ سے قبض کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے لیے جو کا دلیہ بہت مفید ہے۔ انجیر کا استعمال بھی قبض کے لیے تشخیص کیا جاتا ہے، کیونکہ انجیر خون کی روانی میں اضافہ کرتی ہے اور اس میں پائے جانے والے دانے آنتوں میں پھول جاتے ہیں، جس سے قبض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ قبض کا علاج دوائیوں کے بجائے ریشہ دار غذاؤں، پھلوں اور سبزیوں سے کرنا زیادہ بہتر ہے، اور قبض کشا ادویات صرف ایک مخصوص ٹائم تک استعمال کرنی چاہیے، ورنہ آپ کا جسم ان ادویات کا عادی ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے نظام ہضم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں اور قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ماہرین کی ان ہدایات پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیں۔ رات کے کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا فاصلہ رکھیں اور کھانا کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ تک واک کریں تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر تربوز کھا لیا جائے تو اس سے آپ کا پیٹ اور آنتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں جو کا دلیہ استعمال کریں۔ روزانہ 2 سے 3 دانے خشک
انجیر کھائیں۔ رات سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی پئیں۔ اسپغول کا چھلکا پانی یا دودھ کے ہمراہ روزانہ استعمال کریں۔ یہ آنتوں کو صاف اور ہائی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ روزانہ پھلوں کا استعمال، خاص کر آڑو، امرود اور انگور ضرور کھائیں۔ اخروٹ قبض میں فوری آرام پہنچاتا ہے، اس لیے روزانہ 5 سے 10 عدد اخروٹ ضرور کھائیں۔ روغن بادام کے چند قطرے دودھ میں ملا کر رات کو استعمال کریں۔ گوشت اور انڈوں کا استعمال کم کر دیں۔ صبح ناشتے میں ایسی غذا شامل کریں جس میں فائبر پایا جاتا ہو، جیسا کہ جو کا دلیا، دودھ، لوبیا، خوبانی، آلو بخارا، انجیر اور ناشپاتی وغیرہ۔ اگر آپ ان تمام غذاؤں اور کوششوں سے قبض سے نجات حاصل نہیں کر پا رہے اور آپ کے ویسٹ میں خون آ رہا ہو یا آپ کو پیٹ میں درد کی شکایت ہو تو یہ آنتوں میں کسی قسم کی رکاوٹ یا اپینڈکس کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے طور پر علاج کرنے کی بجائے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔